بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم سے سورہ نور کی آیات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان پڑھا گیا۔ سورہ نور کی تفسیر کا مرحلہ اور سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر اس بات کی ہدایت دی ہے کہ مومن اور اہل ایمان ایک پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی گزارنے کی کوشش اور اس کی محنت کریں، اور ایک پاکیزہ اور صاف ستھرا معاشرہ بنانے اور قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر مختلف ہدایات، مختلف احکامات اور مختلف پیغامات اللہ رب العزت نے اس صورت میں اتارے ہیں، جن کا سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے سماج و معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے جو ہدایتیں دی ہیں، ان ہدایتوں میں زناکاری اور بدکاری سے روکنے کا بھی حکم ہے، اور گھر اور گھرانے کے تعلق سے جو احکام اور ہدایات اللہ رب العزت نے اس سورت کی آیت نمبر 30 میں بیان فرمایا وہ بھی پیش کیا گیا، اور اسی طریقے سے گھریلو زندگی کس طریقے سے گزاری جائے اور کن کے سامنے پیش ہونے اور کن سے پردہ کرنے، اس سلسلے میں جو تفصیلات تھیں وہ تمام کی تمام تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ آج کے اس تفصیلی بیان میں جو باتیں پیش ہونی ہیں وہ نکاح سے متعلق باتیں ہیں، اور نکاح کے بارے میں جو احکام ہے، جو حکم ہے، اس حکم کو اللہ رب العزت نے سورہ نور کی اس آیت نمبر 32 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے اور اہل ایمان کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ایک پاکیزہ اور صاف ستھرا معاشرہ اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے جب کہ نکاح اور شادی کے قابل جو مرد اور جو عورت ہو جائے، ان کا نکاح کر دیا جائے، ان کی شادی کر دی جائے۔ بے نکاحی زندگی کو نہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے اور نہ ہی شریعت اس کو پسند کرتی ہے۔ تجرد والی زندگی جو اکیلے پن کی زندگی ہوتی ہے، اس اکیلے پن کی زندگی گزارنے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ بے نکاحی زندگی جو ہوتی ہے وہ بے نکاحی زندگی انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اور گناہ کی طرف انسان کی طبیعت، اس کا مزاج اور اس کا رجحان جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، وہ گناہوں کی طرف اقدام اور جرأت کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے بے نکاحی زندگی گزارنے سے منع فرمایا۔ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ نکاح کے قابل ہو جائیں اور جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ نکاح کے ذریعے سے
اپنی نکاحی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے علی، 3 چیزیں اگر پیش آ جائیں تو ان میں تاخیر نہ کرو، اور 3 چیزوں کو انجام دینے میں، 3 کاموں کو پورا کرنے میں بالکل بھی دیر نہ کرو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر فرض نماز کا وقت ہو جائے فوراً اس کو پڑھ لی جائے، اور اگر کوئی جنازہ تیار ہو جائے تو بلا کسی تاخیر کے اس کی تدفین میں دیر نہ کی جائے، اس کو جلدی دفن کرنے کی کوشش کی جائے، اور لڑکا یا لڑکی غیر شادی شدہ ہوں اور ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو ان کی شادی کر دی جائے، ان کا نکاح کر دیا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نکاح والی زندگی اور نکاح والا عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے اور اس بات کی ترغیب دی ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں یہ بات کہی جائے گی کہ نکاح کے تعلق سے ہم سب کو بیدار اور متنبہ ہونے کی ضرورت ہے، اور نکاحی زندگی کو انجام دینے اور نکاحی زندگی گزارنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اب آیات دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے غیر شادی شدہ جو لوگ ہیں، جو نکاح کے لائق ہیں، ان کا نکاح کر دو، غیر شادی شدہ کا نکاح کر دو۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، غیر شادی شدہ لوگوں کا نکاح کر دو۔ تو اب اس سلسلے میں ہم قرآن کی آیت میں کا جو انداز ہے اس انداز کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات جو کہی گئی کہ وَأَنْكِحُوا، نکاح کر دو، معلوم یہ ہوا کہ لڑکا یا لڑکی اگر نکاح کے قابل ہو گئے ہیں تو قرآن کی ترتیب، قرآن کی رعایت اور قرآن کے انداز کے مطابق ان کو از خود نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لڑکے یا لڑکی کی جو والدین ہیں، ان کے جو ماں باپ ہیں، ان کے جو سرپرست اور ذمہ دار ہیں، وہ سرپرست اور ذمہ دار ہی ان کا نکاح کرائیں۔ نکاح کرانے کا حکم ہے، نکاح کرنے کا حکم بیان نہیں فرمایا گیا۔ وَأَنْكِحُوا، نکاح کر دو، تو خود سے نکاح کرنے کی بات نہیں کہی جا رہی ہے، بلکہ نکاح کرانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ نکاح کرانے کی ذمہ داری اور یہ کام جو ہے، اگر لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو یہ ان کے والدین، ان کے ماں باپ اور ان کے گارجین کا ہے۔ لہذا ہمیں شریعت کا مزاج سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ شریعت اس بات کو پسند کرتی ہے کہ ماں باپ ہی لڑکا یا لڑکی کا نکاح کریں، لڑکا یا لڑکی از خود اپنا نکاح نہ کرے، کیونکہ ماں باپ کے نکاح کرانے میں، ماں باپ کے نکاح کے عمل کو انجام دینے کے اندر جو خیر اور برکت ہے، وہ خیر اور برکت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے، یا اسی وقت اس خیر اور برکت سے فائدہ اور نفع اٹھایا جا سکتا ہے جب کہ ماں باپ رشتہ لگائیں اور رشتہ لگانے کے بعد جو ہے نکاح کے عمل کو انجام دیں۔ لہذا اس وقت جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط طریقہ اور غلط رواج جو پھل اور پھول رہا ہے کہ لوگ آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے رابطے اور کنیکشن میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کا تعلق انتہائی عروج پر پہنچ جاتا ہے، اور جب وہ اپنی محبت کے اندر، اپنی چاہت کے اندر عروج کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، تو وہ اس بات کا خیال اور فکر نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں نکاح کرنے کے لیے ماں باپ کی رضامندی یا ان کی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے ان سے ہمارے نکاح کے عمل کی ترتیب قائم کی جائے، بلکہ وہ خود ہی اپنے نکاح کے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک مہذب، ایک شریف معاشرے کی پہچان نہیں ہے۔ ایک مہذب اور شریف معاشرہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے اندر
جو چیزیں اور جو باتیں جس طریقے سے انجام دی جاتی ہیں اور جس طریقے سے ان کو پورا کیا جاتا ہے، اس طریقے پر پورا کرنا یہ ایک مہذب اور شریف معاشرے کی پہچان ہے۔ اور نکاح کو ماں باپ کے ذریعے سے انجام دینا، ذمہ داروں اور سرپرستوں کے ذریعے سے انجام دینا، یہ مہذب اور شریف اور صاف ستھرے ماحول اور معاشرے کی پہچان ہے۔ لہذا اگر ہم اس بات کو ترجیح دیں کہ ہم مہذب اور شریف معاشرے کی ترتیب کے خلاف آپس میں نکاح کے رواج کو انجام دینے اور عام کرنے کا مزاج بنائیں گے، تو یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتا جائے گا۔ آج اس کی مقدار تھوڑی ہو، کل کی اس کی مقدار اور بڑھے گی، اور آنے والے دنوں میں یہ ایک بڑے ہی فساد کی شکل میں اور بڑے ہی بگاڑ کی شکل میں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے یہ پھیلتا اور پھولتا چلا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ وَأَنْكِحُوا، نکاح کیا جائے، نکاح خود نہ کی جائے۔ اب دوسرا لفظ جو آیت کے اندر ہے الایامہ، ایامہ یہ ایم کی جمع ہے، ایم اس کا واحد ہے، ایامہ جمع ہے۔ ایم کے معنی آتے ہیں مرد بلا عورت، مرد بلا عورت یا عورت بلا شوہر، عورت بلا شوہر یا شوہر بلا عورت، یعنی مرد عورت کے بغیر جو ہو اس کو ایم کہتے ہیں، یا عورت بغیر شوہر کے یا مرد کے ہو اس کو ایم کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا ہو کہ جو ایم کے معنی اور مفہوم کے اندر آتا ہو، مثال کے طور پر ایک کنوارا لڑکا اور کنواری لڑکی ہے، اس کو ایم کہا جائے گا کیونکہ یہ بغیر مرد یا بغیر عورت کے ہیں۔ یا اس کی دوسری شکل یہ ہوگی کہ کسی شادی شدہ جوڑا ہے اور وہ شادی شدہ جوڑا جو ہے آپسی اختلاف کی وجہ سے یا طلاق کی وجہ سے یا انتقال ہونے کی وجہ سے وہ دونوں آپس میں جدا ہو گئے ہوں، یا عورت بغیر شوہر کی ہو گئی ہو یا شوہر بغیر عورت کے ہو گئی، شوہر بغیر عورت کے ہو گیا ہو یا عورت بغیر شوہر کے ہو گئی ہو۔ گرچہ جو بھی شکل ہو جس میں مرد تنہا ہو یا عورت تنہا ہو، اس کے ساتھ اس کی زوجہ یا عورت کے ساتھ اس کا زوج یعنی شوہر موجود نہ ہو، ایسے تمام کو ایم کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو غیر شادی شدہ ہوں، اب غیر شادی شدہ میں وہ لوگ ہیں جن کی سرے سے شادی ہی نہیں ہوئی ہو، جس کو ہمارا آپ کنوارا لڑکا یا کنواری لڑکی کہتے ہیں، یا غیر شادی شدہ وہ ہیں کہ کوئی مرد ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ اس سے جدا ہو گئی ہو، چاہے طلاق کے ذریعے سے جدا ہوئی ہو یا انتقال ہونے کی وجہ سے جدا ہوئی ہو، یا کوئی عورت ہے اور اس کا شوہر جو ہے وہ طلاق کی وجہ سے الگ ہو گیا ہو، یا یہ ہے کہ انتقال ہونے کی وجہ سے الگ ہو گیا ہو۔ جو بھی شکل بنتی ہو ان تمام شکلوں کے لیے عربی زبان میں لفظ ایم کا استعمال ہوتا ہے، لفظ ایم ان کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو ایسے تمام غیر شادی شدہ لوگوں کے سلسلے میں، غیر شادی شدہ افراد کے سلسلے میں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے غیر شادی شدہ لوگوں کی نکاح کر دو۔ اب اگر یہ بات ہے کہ کوئی کنوارا لڑکا ہے یا کنواری لڑکی ہے، اب اس کنوارا لڑکا اور کنواری لڑکی کا اگر وہ لوگ نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، نکاح کے قابل ہو چکے ہیں اور نکاحی زندگی گزارنے اور زوجیت کے حقوق کو ادا کرنے کے قابل ہو چکے ہیں، تو شریعت اور قرآن یہ کہتی ہے کہ ان کا نکاح کر دو، ان کا نکاح کر دو۔ اب اس سلسلے میں دوسری جو ترتیب ہے، وہ دوسری ترتیب یہ ہے کہ اگر کوئی مرد جو شادی شدہ تھا لیکن طلاق کی وجہ سے یا انتقال کی وجہ سے اس کی بیوی اس سے جدا ہے، ایسے کے بھی سلسلے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کی شادی کر دی جائے۔ یا کوئی عورت ہے جو طلاق کی وجہ سے مطلقہ ہو چکی ہے یا شوہر کے انتقال ہونے کی وجہ سے بیوہ ہو چکی ہے، ایسے تمام کے سلسلے میں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ان کا بھی نکاح کر دو۔ لیکن جب ہم اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے سماج اور معاشرے کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس بات کے اندر تو بڑی ہی پابندی نظر آتی ہے کہ کنوارا لڑکا اور کنواری لڑکی کے نکاح کرنے کے اندر لوگوں کی بڑی رغبت ہے، بڑی چاہت ہے، اور بڑے شوق سے اور ذوق سے لوگ ایسے افراد کا، ایسے لوگوں کا نکاح کرتے ہیں۔ لیکن
جب بات آتی ہے کہ اگر کوئی مرد انتقال کر گیا، کوئی مرد ہے اس کی بیوی انتقال کر گئی ہے یا طلاق کی وجہ سے اس کی بیوی اس سے جدا ہو گئی ہے، اب ایسے کے نکاح کو ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر اس کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ یا کوئی عورت مطلقہ ہو چکی ہے یا کوئی عورت بیوہ ہو چکی ہے، بیوہ کے نکاح کو بھی ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ اگر اس کے نکاح کی بات کی جائے، اس کی شادی کی بات کی جائے تو لوگ اس کو بڑی عجیب نظروں سے اور